حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس عورت آ کر کہتی ہے اللہ کے پیغمبر میں زنا کر بیٹھی ہوں، اتنا بڑا میں نے گناہ کر دیا ہے، اس کے بعد پھر کہ اب میرے لیے شاید توبہ کے دروازے نہیں کھلیں گے، اگر آپ میرے لیے دعا کریں تو اللہ تعالیٰ شاید میرے لیے دروازے کھول دے۔ اے اللہ کے پیغمبر دعا فرمائیں۔ رونے لگی، پوچھا کون سا گناہ کر بیٹھی اتنا بڑا؟ تو وہ کہنے لگی اللہ کے پیغمبر سب سے پہلے میں نے اپنا منہ کالا کیا، میں نے زنا کیا، پھر میرے پیٹ میں بچہ آیا، 9 ماہ تک میں نے رکھا، جب بچہ پیدا ہو گیا میں نے ہاتھوں سے اسے قتل کر دیا، دفنا دیا۔ یہ بات کہنے کی دیر تھی اللہ کے پیغمبر جلال میں آ جاتے ہیں، کہتا نکل جائے میری بارگاہ سے، کہیں تیرے اس گناہ کی وجہ سے مجھ پر بھی عذاب نہ آ جائے، ایسا نہ ہو کہ تیرے یہاں بیٹھے ہوئے مجھ پر بھی اللہ کے رحمت کے دروازے بند ہو جائے۔ روتی ہے، گڑ گڑاتی ہے، چیختی چلاتی وہاں سے دکھی ہو کر نکل جاتی ہے کہ شاید اب میرے لیے کہیں پہ رحمت کی چھاؤں نہیں ہے، کہیں سے مجھے امید نہیں ہے کہ اللہ میری توبہ قبول کرے گا۔ لیکن فوراً ہی اللہ تعالیٰ حضرت جبریل امین کو حضرت موسیٰ کے پاس بھیجتے ہیں، جاؤ میرے پیغمبر کو کہو تمہیں کس نے اتھارٹی دی ہے کہ کسی کے گناہ معاف کرو یا نہ کراؤ؟ تمہیں کس نے اتھارٹی دیا کہ تم جانچ پڑتال کرو کہ میری رحمت ہوگی نہیں ہوگی، اس کی دعا قبول ہوگی نہیں ہوگی؟ کس نے تمہیں اتھارٹی دی ہے؟ میرے پیغمبر کو کہو کہ اس سے بڑے بڑے گناہگار پھرتے ہیں، کبھی ان پر نظر نہیں دوڑائی، کبھی ان سے بات نہیں کی، اس کا تو اتنا بڑا گناہ ہی نہیں ہے۔ حضرت جبریل امین جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ پیغام سناتے ہیں تو اب کہتے ہیں اللہ کی واقعی رحمت بہت بڑی ہے، مجھ سے خطا ہوئی ہے، لیکن سوال یہ کرنا چاہتا ہوں اس سے بڑا گناہگار کائنات میں کون ہو سکتا ہے کہ جس نے زنا کیا، بچہ پیدا کیا اور پھر اس کو مار دیا؟ کہا ہاں اس سے بڑا گناہگار رب فرماتا ہے وہ ہے کہ جب نماز کا وقت ہو جاتا ہے میری برگاہ میں نہیں جھکتا، فرمایا اس سے بڑا وہ گناہگار ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ نماز کی فضیلت بتا رہا ہوں، تارک الصلاۃ کا انجام بتا رہا ہوں کہ ہم تو ان چیزوں کو بڑا سمجھ بیٹھے ہیں، لیکن فرمایا نہیں، میری برگاہ سے دور رہنے والا، اذان کی صدا سن کر بھی نہ آنے والا، اس سے بڑا بدکار کوئی نہیں ہو سکتا۔ اور دین کے اندر نماز کا ایک مقام ہے، بلکہ میرے حضور علیہ السلام کی حدیث مفہوم یہ ہے، آقا فرماتے ہیں کہ جس کی نماز نہیں ہے گویا اس کا دین نہیں ہے۔ ستون کی طرح نماز کو کہا گیا، ایک چھت ہوتا ہے اس کے نیچے ستون ہوتا ہے، اگر ستون گرا دیا جائے چھت گر جاتا ہے، کہا اسی طرح دین کے نیچے ستون نماز ہے، اگر تیری نماز قائم ہے تو سارا دین قائم ہے، اور اگر یہ گر گیا ستون تو گویا نماز تیری گرنے سے دین گر گیا، دین ختم ہو گیا۔ اور ایک اور روایت کے اندر آتا ہے کہ جیسے بندہ مومن انسان کے جسم کے اندر جیسے سر کی حیثیت ہے، ویسی تمہارے دین میں نماز کی حیثیت ہے۔ یہ بازو کٹ جائے انسان زندہ رہ سکتا ہے، ٹانگیں کٹ جائے زندہ رہ سکتا ہے، اگر پیٹ میں سے آنتریاں نکال کر وہاں کچھ اور ڈال دیں، بکری کی ڈال دیں، زندہ رہ سکتا ہے۔ آج تو دل بھی مصنوعی آ گئے، انسان زندہ رہ سکتا ہے، گردہ نکال دیں، پھیپڑا، انسان زندہ رہ سکتا ہے۔ اگر نہیں رہ سکتا انسان زندہ تو سر اگر تن سے جدا ہو جائے تو پھر انسان زندہ نہیں رہ سکتا۔ اسی طرح اگر دین سے نماز نکل جائے پھر دین باقی نہیں بچتا۔ پابندی کریں نماز کی، رب کو راضی کریں، کیا پتہ کب سانس نکل جائے، کیا پتہ کب پیغام آ جائے، بلاوا آ جائے، اس سے پہلے رب کو راضی کر لیں۔